بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ سیوکس انٹر پارٹ 2 جب تک ہمارا باقاعدہ سیشن چل رہا تھا تب تک ہم نے سیکنڈ چیپٹر کے 1973 کے آئین کی اسلامی دفعات تک کورس کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آن لائن کلاس میں آج ہمارا ٹاپک ہے پارلیمنٹ، مجلس شورا یا قانون ساز ادارہ۔ دنیا کے مختلف ممالک میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے پاکستان میں اسے مجلس شورا، برطانیہ میں اسے پارلیمنٹ اور امریکہ میں اسے کانگریس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسے جتنے بھی ناموں سے پکارا جائے، بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کے کام کا مقصد یا اسے بنائے جانے کا مقصد ایک ہے، اور وہ ہے اصول و ضوابط طے کرنا، قوانین بنانا ملک کے لیے، اداروں کے لیے اور افراد کے لیے۔ تو پاکستان کی پارلیمنٹ بنیادی طور پر دو ایوانوں پر مشتمل ہے، ایک ایوان بالا جسے سینٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور ایوان زیری ہے جسے قومی اسمبلی کہا جاتا ہے۔ ایوان بالا صوبوں کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ ایوان زیری قومی اسمبلی عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ اس کی تشکیل ہے۔ پاکستان کی سینٹ یا اپر ہاؤس جو ہے وہ 104 اراکین پر مشتمل ہے، جسے چاروں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کے اراکین مل کر منتخب کرتے ہیں 6 سال کے لیے، اور ہر 3 سال بعد 1/4 اراکین جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے افراد جو ہیں ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی جو ہے اس کے اراکین کی تعداد 342 ہے، جسے 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، لیکن 5 سال کی مدت ضروری نہیں ہے کہ پارلیمنٹ پوری کرے۔ اس مدت سے پہلے بھی وزیر اعظم اگر صدر مملکت کو سفارش کریں پارلیمنٹ کو برخاست کرنے کی، تو پارلیمنٹ کو وقت سے پہلے بھی برخاست کیا جا سکتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اراکین کی جو اہلیت ہے وہ سینٹ کے اراکین کے لیے جو کوالیفیکیشن کا کرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ رکن کی عمر کی حد 30 سال سے کم نہ ہو، اور قومی اسمبلی کے رکن کی عمر کی حد 25 سال سے کم نہ ہو۔ پارلیمنٹ کے جو متعین کردہ اصول و ضوابط ہیں یا شرائط ہیں ان پر وہ پورا اترتا ہو، اس کا نام انتخابی فہرست میں شامل ہو، پاگل نہ ہو، یا وہ کسی منافع بخش عہدے پر فائز نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کو جاری رکھنے کے لیے ایک جو اصول ہے جسے ہم کورم کہتے ہیں، وہ پاکستان میں 1/4 ہے۔ کورم وہ کم سے کم تعداد ہے حاضرین کی، اراکین کی، جس کی موجودگی میں ایوان کی کارروائی کو جاری رکھا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں جو کورم ہے وہ 1/4 ہے، ٹوٹل جو اراکین ہیں اس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایوان کی جو صدارت ہے یا ایوان کی جو کارروائی ہے اسے کنٹرول کون کرتا ہے۔ تو سینٹ کی جو صدارت ہے وہ چیئرمین کرتا ہے، اور اس کی عدم دستیابی پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی کارروائی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی صدارت اسپیکر، اور اس کی عدم دستیابی پر ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ قومی اسمبلی کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف، جو ہے پارلیمنٹ کے اختیارات۔ تو پارلیمنٹ اپنے نام سے ہی جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قانون ساز ادارہ ہے، تو اس کا بنیادی کام ملک کے لیے قوانین بنانا ہے۔ تو پاکستان کی جو مجلس شورا ہے وہ اس کے دونوں ایوان سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کو یکساں اختیارات حاصل ہیں قوانین کے اوپر، قوانین بنانے کے اوپر، کیونکہ پارلیمنٹ ملک کا بنیادی قانون ساز ادارہ ہے۔ یہ مرکزی اور مشترکہ امور کی جو فہرست میں شامل امور ہوتے ہیں اس کے بارے میں قوانین بناتے ہیں۔ قانون سازی کے لیے بل کسی بھی ایوان میں پہلے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس بل کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہوتی ہے، اس کی کارروائی ہوتی ہے، فرسٹ ریڈنگ، سیکنڈ ریڈنگ، اس کے بعد رائے شماری کرائی جاتی ہے، تھرڈ ریڈنگ۔ ایک ایوان سے منظور ہونے کے بعد مسودہ دوسرے ایوان میں جاتا ہے، اور دوسرے ایوان کے اندر بھی اس کے اوپر سیم وہی کارروائی ہوتی ہے۔ دوسرے ایوان سے منظوری کے بعد مسودے کو صدر کی توثیق کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ صدر مملکت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ 30 دن کے اندر اندر مسودے کو منظور کر لیں۔ مالیاتی بل جو ہے وہ ہر صورت پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے۔ پارلیمنٹ ان علاقوں کے لیے بھی قانون سازی کرتی ہے جو پاکستان کی حدود میں شامل ہیں۔
بعض اوقات صوبوں کی درخواست پر صوبوں کے لیے بھی قوانین پارلیمنٹ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے پاس انتظامی نوعیت کے اختیارات ہیں، چونکہ وفاقی انتظامیہ جس میں وزیر اعظم اور وفاقی وزراء شامل ہوتے ہیں، ان کا تعلق براہ راست پارلیمنٹ سے ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی سے۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کے اراکین جو ہیں ان کا تعلق بھی قومی اسمبلی سے ہوتا ہے، جبکہ 1/4 جو ہیں 1/4 اراکین کا تعلق سینٹ سے ہوتا ہے۔ تو براہ راست جو ہماری وفاقی انتظامیہ ہے اس کا تعلق پارلیمنٹ سے ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر موجود اراکین وفاقی انتظامیہ کی نگرانی کرتے ہیں، اسے کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس مختلف حربے ہیں، جیسے وہ سوالات پوچھتے ہیں، اراکین پر تنقید کرتے ہیں، وزراء کے خلاف تحریک ملامت یا اظہار ملامت کی تحریک جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ بعض اوقات انتظامی نوعیت کی جب کوئی قانون سازی ہونی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ تحریک التوا پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کوئی اور حربہ استعمال نہیں کر پاتے تو اینڈ پہ آ کے تحریک عدم اعتماد ایوان کے اندر حکومت کے خلاف پیش کی جاتی ہے۔ ان طریقوں سے انتظامیہ کو مقننہ کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے علاوہ طالبات پارلیمنٹ کے پاس عدالتی نوعیت کے اختیارات بھی ہیں، جیسے پارلیمنٹ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی تعداد کا تعین کرتی ہے، ان کے لیے قواعد و ضوابط بناتی ہے، ان کی تنخواہ اور مالی مراد کا تعین بھی پارلیمنٹ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر کے خلاف امپیچمنٹ کا جو اختیار ہے وہ بہت اہم ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر صدر کے اوپر انتہائی نوعیت کا کوئی سنگین الزام ہو تو اس صورتحال میں پارلیمنٹ کی جو نوعیت ہے وہ عدالتی ہو جاتی ہے، وہ تحقیقات کرتی ہے، ثبوت اور شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور اگر وہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو صدر کے لیے سزا بھی پارلیمنٹ تجویز کرتی ہے، اور اس کے علاوہ امپیچمنٹ کے ذریعے صدر کو اپنے عہدے سے وقت سے پہلے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے پاس انتخابی نوعیت کے اختیارات بھی ہیں، جیسے پارلیمنٹ کے دونوں ایوان مل کر صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ صدر مملکت کا انتخاب کرتے ہیں۔ سینٹ چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کو منتخب کیا جاتا ہے، جبکہ وزیر اعظم، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بھی قومی اسمبلی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے علاوہ ایوان کے اندر دونوں ایوانوں سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر کچھ انتظامی نوعیت کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، ان کمیٹیوں کے اراکین کا تعین بھی پارلیمنٹ کے اراکین مل کر کرتے ہیں۔ تو یہ اس کے انتخابی نوعیت کے اختیارات ہیں۔ اب اگلا پوائنٹ ہے جی مالیاتی اختیارات۔ کسی بھی ملک کی پارلیمنٹ کی حیثیت کا اگر جائزہ لینا ہو تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کو زر کے اوپر کتنے اختیارات حاصل ہیں۔ تو پاکستان کی قومی اسمبلی کو زر کے اوپر مکمل طور پر برتری حاصل ہے۔ تمام مالیاتی مسودات پہلے ایوان زیری میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایوان زیری کے اندر اس کے اوپر بہت حاصل بحث ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آمدن ہے، اخراجات ہیں، ٹیکسز کا نفاذ ہے، سالانہ بجٹ وفاقی حکومت کی طرف سے جو پیش کیا جاتا ہے اس کے اوپر اراکین کھل کر بحث کرتے ہیں، وہ اس پر تنقید کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ترمیم بھی پیش کرتے ہیں، تب کہیں جا کے ان مسودات کو حتمی شکل دی جاتی ہے۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد مالیاتی مسودات سینٹ کی منظوری کے بغیر بھی صدر کو آخری منظوری کے لیے پیش کر دیا جاتا ہے، گویا قومی اسمبلی کو مالیات کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ قومی اسمبلی مطالبات زر میں کمی کرنے کی بھی مجاز ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار۔ تو کسی بھی ملک کے اندر آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہوتا ہے۔ پاکستان میں آئین میں ترمیمی بل جو ہے وہ پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر قومی اسمبلی کے 2/3 اراکین جو ہیں اس مسودے کی منظوری دے دیں تو مسودہ منظوری کے بعد سینٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ سینٹ میں بھی اگر 2/3 اکثریت سے اسے منظور کر لیا جائے تو صدر مملکت کی منظوری کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ آئین میں ترمیم کے لیے دونوں ایوانوں کی منظوری لازم ہے، اور صدر کی منظوری سے ترمیم جو ہے وہ ملک کے اندر نافذ العمل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ترمیم سے صوبائی حدود متاثر ہوں تو متعلقہ صوبوں کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے طالبات عوامی شکایات کا ازالہ۔ دونوں پارلیمنٹ کے جو ایوان ہیں اس کے اراکین براہ راست عوام سے تعلق رکھتے ہیں، وہ عوامی نمائندے ہوتے ہیں، عوام کے مسائل کو سمجھتے ہیں، عوامی شکایات اور ان کے سوالات مختلف طریقوں سے، مختلف تحریکوں سے ایوان کے اندر لے کے جاتے ہیں،
اور حکومت کی توجہ ان عوامی مسائل کی جانب مبذول کراتے ہیں۔ وہ کافی حد تک عوامی شکایات اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اراکین کو حکومت کی طرف سے مختلف ترقیاتی فنڈز بھی مہیا کیے جاتے ہیں جو وہ اپنے حلقے کی ترقی پر خرچ کر کے عوامی مسائل کو کافی حد تک کم کرنے میں مددگار ان کے لیے ثابت ہوتا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے ہمارا ہنگامی اختیارات۔ اگر ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہو، ملکی سلامتی خطرے میں پڑ جائے، بیرونی حملہ ہو جائے یا غیر ملکی مداخلت کا خطرہ ہو تو امن و امان کی صورتحال بگڑ جاتی ہے، معاشی ابتری پیدا ہوتی ہے ملک کے اندر۔ حکومت کو ہنگامی حالات کا اعلان کرنا پڑتا ہے۔ اس اعلان کے لیے پارلیمنٹ کی منظوری ضروری ہے۔ پارلیمنٹ 6 ماہ کے لیے ہنگامی حالت کی منظوری دیتی ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہیں تک ہے۔ چونکہ سیوکس کا یہ جو کویسچن ہے یہ 10 نمبر کا ہے اور ہم نے اس کی لینتھ کو اس کے مطابق رکھنا ہے۔ اگر ہم سینٹ اور قومی اسمبلی کو الگ الگ ڈیفائن کریں گے تو وہ کویسچن کی لینتھ بہت بڑھ جائے گی، اس لیے ہم نے جتنے بھی اس کی تشکیل کے پوائنٹس ہیں ان کو اکٹھے ہی ڈیفائن کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اختیارات ہم جو ہیں وہ اکٹھے ایک ہی پوائنٹ کے اندر ڈسکس کریں گے۔ آج کا ٹاپک یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ کل نئے ٹاپک اور نیا جو کویسچن ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔